الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ختم نبوت قدم بقدم سیشن نمبر ہمارا 4 ہے۔ تربیتی نصاب ختم نبوت کے حوالے سے ہمارا یہ جمعے کے اندر یہ سیشن ہو رہا ہے ماشاءاللہ، جمعہ کا لائیو سیشن۔ اسٹوڈنٹ ہمارے ماشاءاللہ آتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، حمد و نعت پڑھتے ہیں۔ اسی سلسلے میں ہم بھی کچھ گزارشات کر رہے ہیں، جیسے 2-3 دن سے ہم نے سیشن شروع کیا ختم نبوت کے حوالے سے۔ ہم نے ختم نبوت کی اہمیت سیشن 1 میں، دوسرے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ کی محبت و وفا دیکھی، تیسرے سیشن میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم نے سنا، ان کی محبت، ایک ان کی محبت ہے، ایک ہماری محبت ہے۔ آج ہم نے میدان احد میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی جانثاری کا بیان دیکھیں گے، پڑھیں گے، سمجھیں گے۔ میدان احد میں جب مسلمانوں کی صفوں میں انتشار برپا ہوا اور کفار نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نرغے میں لے لیا، حضرت طلحہ دشمن سے دفاع میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گئے اور ڈھال پر تیروں کو روکنے لگے۔ اچانک ڈھال ہاتھ سے گر گئی، وہ اپنے ہاتھ پر تیروں اور نیزوں کو روکنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ ہاتھ کی رگیں کٹ گئیں اور ہاتھ شل ہو گیا۔ مزید کسی مشرک نے تلوار ماری تو انگلیاں کٹ گئیں، آپ زخموں سے چور چور ہو گئے۔ جسم پر 57 زخم آئے، مگر ان کے جوش و آرافتگی میں کوئی فرق نہ آیا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشق صادق کی وفاداری کو دیکھا تو فرمایا، طلحہ تمہیں جنت کی بشارت ہے، طلحہ فی الجنہ۔ جنت کے بعد کسی نے پوچھا جنگ کے بعد کہ اے طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے زمین پر گری ڈال کیوں نہ اٹھائی؟ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے جواب میں فرمایا، اس خیال سے کہ کہیں میں تلاش میں جھکا تو اسی دوران کوئی تیر یا نیزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان نہ پہنچا دے۔ سبحان اللہ۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اس ہاتھ پر بہت فخر کیا کرتے تھے، یعنی جس ہاتھ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا دفاع کیا، آپ کے لیے ڈھال بنا وہ ہاتھ۔ جنگ جمل میں جب آپ کی شہادت ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر آپ رضی اللہ کی لاش مبارک پر پڑی۔ آپ کی لاش کے قریب آئے اور ہاتھ کو چومتے جاتے اور رو رو کر کہتے جاتے کہ یہ وہ ہاتھ ہے جس نے میدان احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی تھی، یعنی ختم نبوت کے لیے ہاتھ شل ہوا تھا، استعمال ہوا تھا، تیر کھائے، زخم کھائے۔ میدان احد میں جب حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑتے لڑتے منتشر ہو گئے تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین مکہ کے درمیان حائل ہو گئے اور انتہائی جاں بازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دشمن پر تیر برسانے لگے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی خوش ہوئے اور فرمایا، ارمی یا سعد فدا کا امی و ابی، اے سعد دشمن پر تیر چلا، تجھ پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کل کائنات قربان ہو۔ سبحان اللہ، قربان جائیں حضرت سعد کی خوش بختی کے۔ صدیق اکبر سے آج تک سب شاک کا نعرہ فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ رہا، لیکن سعد وہ خوش قسمت ہے، کتنے خوش قسمت صحابی ہیں جن کی وفائے رسول پر خود سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عظیم دعا سے نوازا۔ یعنی صحابہ کرام اور ہم سب کیا کہتے ہیں، فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، یعنی میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد سے فرما رہے ہیں، سعد تیر چلا، لڑائی کر، جنگ کر، تجھ پہ میرے ماں باپ قربان۔ سبحان اللہ۔ حضرت سعد بن ربی رضی اللہ شرکاء احد میں سے تھے۔ جب جنگ ختم ہوئی تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کاش کوئی مرد خدا سعد کی خبر لاتا۔ اس خواہش کی تکمیل کے لیے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روانہ ہوئے اور لاشوں میں انہیں آوازیں دینے لگے، لیکن اس سناٹے کی بستی میں سے کوئی جواب نہ ملا۔ پھر کچھ دیر بعد ایک نحیف یعنی کمزور سی آواز آئی۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آواز کی جانب گئے تو حضرت سعد کو دیکھا کہ زخموں سے چور چور پڑے ہیں۔ آپ نے حال معلوم کیا، لیکن حضرت سعد نے جو بجائے جواب دینے کے کھڑکھڑائی آواز میں پوچھا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال بتاؤ۔ حضرت ابی بن کعب نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا لشکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عافیت سے ہیں،
پھر حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں میرا سلام پیش کر دینا اور کہنا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین اجر عطا فرمائے۔ تو کسی بھی نبی کو اپنی امت کی ہدایت پر نہ ملا ہو، اور میری قوم کو میرا پیغام پہنچا دینا کہ اے معاشر الانصار، اگر تم میں ایک آنکھ بھی چپکنے والی رہی اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچایا گیا تو کل قیامت میں اللہ کے سامنے کوئی عذر پیش نہ کر سکو گے، کیونکہ تم نے عقبہ کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہونے کی بیعت کی تھی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح مبارک یہی باتیں کرتے پرواز کر گئی۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام پہنچایا اور حضرت سعد بن نبی کی ایمان افروز گفتگو نقل کر دی۔ اس پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ سعد پر رحمت کی بارش کر دے، وہ زندگی اور موت دونوں میں اللہ اور اس کے رسول کی خیر خواہی کے خواہش مند تھے۔ یہ صحابہ کرام، آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا واقعہ بھی دیکھا کہ آپ کو کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی زخمی کیا، پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آ گئے، اپنی جان کو آپ پر پیش کیا، آپ کی جگہ خود ماریں کھائی کافروں سے، چورا چور ہو گئے زخموں سے، لیکن جب ہوش آتا ہے حضرت ابوبکر صدیق کو بھی تو وہی کیا پہلا سوال کرتے ہیں کہ میرے نبی کا کیا حال ہے، میرے نبی کیسے ہیں، اپنی جان کی پرواہ کوئی نہیں، یہاں تک کہ جب ان کے سر پہ ہاتھ رکھا جاتا تو بال ہاتھ میں آ جاتے۔ اب سارے صحابہ کرام کا آپ یہی دیکھ رہے ہیں، حضرت سعد کا بھی یہ حال ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں مرتے کے وقت بھی آپ کو فکر تو ہے نبی کی۔ میدان احد میں جب مشرکین مکہ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نرغے میں ملیا تو جان سارا نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے آئے اور ڈھال بن کر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے آنے والے تیروں کو اپنی لپیٹ میں لیتے رہے۔ ساری پشت تیروں سے بھر گئی، لیکن یہ جان نثار عاشق تھوڑا سا بھی آگے پیچھے نہ سرکا اور بباعث ادب نہ ہی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پشت کی۔ سبحان اللہ۔ اسی موقع پر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین میں کھڑے ہو کر حملہ اور کفار سے لڑتے رہے، جس سے آپ رضی اللہ کے سامنے والدان شہید ہو گئے اور آپ کو 20 سے زائد سخت اور گہرے زخم آئے، لیکن پائے ثبات میں ذرا لغزش نہ آئی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کے حقیقی بھائی عتبہ بن ابی وقاص نے میدان احد میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور کو زخمی کر دیا تھا۔ پھر جب اسلام قبول کیا تو زندگی بھر اپنے اس فعل پر شرمندہ اور پریشان رہے، اور ایسی ہی شرمندگی اور پشیمانی حضرت سعد کو بھی ہوتی رہتی تھی۔ اسی وجہ سے حضرت سعد رضی اللہ عنہ اپنے بھائی حضرت عتبہ سے نہایت درجہ کم التفاسی سے پیش آتے تھے۔ کسی نے کہا کہ آپ اس قدر خوش اخلاق لیکن بھائی سے ایسی التفات یعنی بے التفاتی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا، کیا فرمایا، عتبہ میرا حقیقی بھائی ہے، لیکن اس نے میدان احد میں جس دن سے رسول اللہ کے رخ اقدس کو زخمی کیا ہے، اسی دن سے میں عتبہ سے زیادہ کسی کے خون کا پیاسا نہیں رہا۔ اگر اسلام میں مسلمان کا قتل جائز ہوتا تو یقیناً میں اسے قتل کر دیتا۔ حضرت بس یہ ہے زید رضی اللہ عنہ کا آن حضرت کی صلی اللہ علیہ وسلم کی معمولی سی تکلیف پر موت کو ترجیح دینا۔ ایک مرتبہ سفیان بن خالد جو قبیلہ بنو نحیان سے تعلق رکھتا تھا، قبیلہ عزل و وقارہ کے چند آدمیوں کو مدینہ بھیجا کہ وہاں جا کر خود کو مسلمان ظاہر کر کے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے چند صحابہ تبلیغ کے بہانے سے لے آئیں تاکہ مقتولین بدر کے بدلے انہیں قتل کیا جا سکے۔ چنانچہ یہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور خود کو مسلمان ظاہر کر کے تبلیغ دین کے بہانے 7 صحابہ کو مدینہ سے لے آئے، اور پھر راستے میں بنو لحیان کے 2 آدمیوں کے ذریعے چند کو شہید کر دیا، جبکہ 2 صحابہ حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ لے جا کر مشرکین کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ یعنی یہ غداری کی، انہوں نے کیا کیا؟ غداری۔ حضرت زید رضی اللہ کو صفوان بن امیہ نے 50 اونٹوں کے بدلے میں خرید لیا تاکہ اپنے باپ امیہ کے قتل کا بدلہ لے سکے۔ چنانچہ مشرکین مکہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے لیے حدود حرم سے باہر لے گئے، تو تماشا دیکھنے کے لیے اہل مکہ جمع ہو گئے، اور ابو سفیان جو اس وقت ایمان نہ لائے تھے آگے بڑھے اور حضرت زید سے کہنے لگے، اے زید، میں تم کو خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ اس وقت ہمارے پاس تمہاری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں جن کو ہم قتل کر دیں؟
اور تم اپنے گھر بیوی بچوں میں عافیت سے رہو۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رب کعبہ کی قسم، میں تو قطعاً اس بات کو بھی پسند نہیں کرتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھے۔ اسی موقع پر شاعر نے کیا کہا، یہ سب کچھ ہے گوارا مگر یہ ہو نہیں سکتا، یہ سب کچھ ہے گوارا مگر یہ ہو نہیں سکتا کہ ان کے پاؤں کے تلوے میں کانٹا بھی چبھ جائے۔ سبحان اللہ۔ تو کیسے عاشق ہیں جی۔ یہ سن کر ابو سفیان نے کہا میں نے لوگوں میں کسی کو نہیں دیکھا کہ کسی سے ایسی محبت کرتا ہو جیسی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں۔ اور پھر ابو سفیان نے اپنے غلام فستاس کو حکم دیا کہ زید کا سر قلم کر دے، چنانچہ اس باوفا عاشق کو مشرکین مکہ کے سامنے شہید کر دیا گیا۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک سے عشق و وفاداری کا اظہار صرف حضرات صحابہ کرام ہی نہیں کیا، صحابہ کرام میں سے یعنی مردوں نے نہیں کیا، بلکہ ان عورتوں کی بھی کہانی سنیں۔ ان کی عورتیں بھی اس مقدس مشن میں آج کے دیندار مسلمان سے کوسوں آگے تھیں۔ اس میں ہم ایک واقعہ بیان کرتے ہیں حضرت ام عمارہ کا، عشق رسالت۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے غائب درجہ کی محبت تھی۔ قبول اسلام کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ رضی اللہ عنہ کا گھرانہ رسول اللہ پر جانثاری میں پیش پیش رہتا تھا۔ غزوہ احد میں حضرت عمارہ رضی اللہ عنہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکیداری میں 12 جبکہ جنگ یمامہ میں 11 گہرے زخم آئے۔ ایک جنگ میں کسی کی تلوار سے آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ کے کندھے پر ایسا گہرا زخم آیا جس سے خون بند نہیں ہوتا تھا۔ حضرت ام عمارہ فوراً اپنے بیٹے کی طرف لپکی، مرہم لگا کر پٹی کر دی اور فرمایا جا بیٹا، پھر اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے جنگ کر۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ام عمارہ کو دیکھا تو فرمایا ام عمارہ ایسا جذبہ کسی خاتون کا ہوگا؟ احد میں جب جنگ کا رخ پلٹا اور بھگ دوڑ مچ گئی تو زخمیوں کو پانی پلا رہی تھیں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اچانک غیر متوقع صورتحال دیکھی تو حمیت ایمانی جوش میں آ گئی، تلوار سنبھالی اور آن حضرت کی مدافعت کے لیے لڑنے لگی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ آپ سے اس جانثاری پر خوش ہوئے تو حضرت ام عمارہ نے موقع غنیمت جانتے ہوئے عرض کیا یا رسول اللہ آپ دعا فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ جنت میں بھی آپ کی خدمت کا موقع نصیب فرما دیں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت بر ہاتھ بلند فرمائے اور ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر حضرت زید بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے دونوں بیٹوں کے حق میں دعا فرمائی۔ کیا دعا فرمائی؟ اللہم اجعلہم رفقائی فی الجنہ، کہ اللہ ان لوگوں کو جنت میں میرا رفیق بنا۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی ایسا جذبہ، ایسا جو ہے دین کی خاطر مر مٹنا، دین کی خاطر صرف باتیں نہ کرنا اور کچھ کرنا، یا اللہ ہمیں نصیب فرما دے۔ صحابہ کرام کے اوپر باتیں کرنا آسان ہے اور ان کی زندگی پڑھنا جو پڑھتا ہے سمجھتا ہے اس کو پتہ ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، تو صحابہ کرام جیسا جذبہ اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے، سچے عاشق بنے، سچے متبع سنت بنے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت و اطاعت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔